بس سٹاپ۔ دھوپ اس قدر تیز تھی کہ ایک ایک پل وہاں کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اوپر سے بس کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ شہنیلا نے رومال سے پیشانی صاف کی اور اطراف میں نظر دوڑائی۔ اس سے چند قدم دور ایک سمارٹ سا خوبصورت سا لڑکا جو مسلسل اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ بدتمیز کہیں کہ شرم تو نہیں آتی، اپنی ماں بہنوں کو تاکا کرے۔ شہنیلا نے جل کر دل ہی دل میں بڑاس نکالی اور منہ پھیر لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں بس آ گئی۔ وہ جلدی سے اس میں سوار ہو گئی۔ منزل مقصود پر پہنچ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا اور تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف چل پڑی۔ لیکن وہ جیسے ہی گلی کی نکڑ پر پہنچی، ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ سنیے پلیز۔ شہنیلا نے مڑ کر دیکھا، وہی لڑکا تھا جو بس سٹاپ پر کھڑا اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ مارے خوف کے شہنیلا کا تو خون خشک ہو گیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہوئے؟ شہنیلا نے جی کڑا کر کے غصے سے کہا۔ دیکھیں آپ صرف ابھی وہ بات پوری نہ کر پایا تھا، شہنیلا دوڑتی ہوئی گلی سے نکل گئی۔ پھر تو جیسے روز کا معمول ہی بن گیا، وہ لڑکا نہ جانے کہاں سے آتا، کہاں چلا جاتا، روز شہنیلا کے پیچھے آتا، پھر پتہ نہیں کدھر غائب ہو جاتا۔ شہنیلا کا مارے خوف کے کسی کو بتایا بھی نہیں کہ کہیں اس کا کالج آنا جانا بند نہ ہو جائے۔ شہنیلا کو اچانک فلو نے آ لیا۔ وہ متواتر ایک ہفتے تک کالج نہ جا سکی۔ دوسرے ہفتے جب وہ کالج گئی تو واپسی میں سٹاپ پر گرے پینٹ اور وائٹ شرٹ پہنے وہی لڑکا مسکین سی صورت بنائے چپ چاپ کھڑا تھا۔ اچانک اس کی نظر شہنیلا پر پڑی تو وہ کھل اٹھا اور تقریباً دوڑتا ہوا شہنیلا کے پاس چلا آیا۔ آپ کہاں تھی اتنے روز سے؟ اس نے نہایت بے چینی سے دریافت کیا۔ میری طبیعت خراب تھی، اس نے مختصر سا جواب دیا اور تیز تیز قدموں سے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے اطمینان کا سانس لیا اور یونیفارم تبدیل کرنے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ کھانے کی میز پر بیٹھنے کے بعد وہ پاگل سا لڑکا اس کے ذہن میں چکراتا رہا۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکا اسے اب اتنا برا نہیں لگا تھا جتنا وہ پہلے روز معلوم ہوا تھا۔ غالباً اسے اپنے لیے اس کی بے چینی کو محسوس کر کے وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی پتہ نہیں اس کا نام کیا ہوگا۔ رات کو نوٹس یاد کرتے ہوئے وہ اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ دوسرے روز کالج سے واپس آ رہی تھی تو اسے خاصی دیر ہو گئی۔ دراصل آج وہ کالج لائبریری میں بیٹھی نوٹس بناتی رہی۔ اسی وقت ایک ننھی سی پیاری سی بچی اس کے قریب آئی اور بولی، سنیے یہ آپ کے لیے عقیل بھائی نے دیا ہے۔ وہ پریشان حیران اس لفافے کو گھونے لگی۔ گھر آ کر اس لفافہ کو کھولا تو اس تحریر پر اس کی نظر جم گئی۔ محترمہ XYZ صاحبہ، سلام محبت۔ میں کوئی 28 گیرہ نہیں ہوں جو آپ مجھ سے اتنا ڈرتی ہیں۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں کیونکہ آپ بہت خوبصورت، سمارٹ اور اچھی لڑکی ہیں۔ پلیز آپ مجھ سے ایک بار ضرور مل لیں ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح دیکھتے رہنے سے دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ میں مقامی کالج میں BSc کا فائنل کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ خدا حافظ، منتظر عقیل۔ خوبصورت انداز میں تحریر نے شہنیلا کو اپنا دیوانہ کر دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ دوسرے روز کالج جانے کے لیے وہ بس سٹاپ پر آئی تو ڈارک بلیو پینٹ اور لائٹ بلیو شرٹ میں عقیل موٹر سائیکل پر سوار اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ سنہرے بالوں، گوری رنگت اور نیلی آنکھوں والی شہنیلا بری طرح نروس ہو گئی۔ چند لمحوں بعد موٹر سائیکل بالکل اس کے قریب آ گئی۔ بیٹھو۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، عقیل کے لہجے میں تحکم تھا۔ وہ مزید گھبرا گئی۔ آس پاس کے لڑکے لڑکیاں اور دوسرے لوگ اسے عجیب سی نظروں سے گھور رہے تھے۔ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر جلدی سے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد موٹر سائیکل ایک خوبصورت پارک میں گھوم گئی۔ تم نے اپنا نام تو بتایا نہیں، اس نے موٹر سائیکل پر کھڑا کر کے مسکرا کر پوچھا۔ شہنیلا اچانک نکرائی گھنٹی بجی۔ شہنیلا، کتنا حسین نام ہے، یوں لگتا ہے جیسے میری زندگی میں بہار آ ہی گئی ہو، عقیل نے جذباتی لہجے میں کہا تو شہنیلا پہلی بار مسکرائی۔ پھر انہوں نے پارک میں ایک تنہا گوشے میں بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کر ڈالی۔ عقیل ایک امیر باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن خود اس کی شخصیت بے حد پرکشش تھی۔ شہنیلا کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اسے اپنا آئیڈیل مل گیا ہو۔
ملاقاتوں کا سلسلہ دراز ہوتا گیا۔ شہنیلا کی حاضریاں کم ہوتی گئیں، گھر میں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ کالج کا وقت عقیل کی باتوں میں اور بعد کا وقت اس کے خیالوں میں صرف ہو جاتا تھا۔ ہر روز وہ کسی نئی مقام، نئی جگہ پر ملتے، اور یوں شہر میں اب شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں دونوں نہ گئے ہوں۔ جی ناظرین، اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو مل سکے۔ انہی دنوں شہنیلا کا کزن علی رضا جرمنی سے واپس آ گیا۔ علی کے گھر والوں نے شہنیلا کا رشتہ مانگا جو منظور کر لیا گیا۔ شہنیلا نے سنا تو اسے چپ سی لگ گئی۔ کھانا پینا سب کچھ چھوٹ گیا۔ دوسرے روز کالج سے واپسی پر عقیل کافی انتظار کیا مگر وہ نہ آیا۔ کتنی ہی دفعہ فون کیا مگر رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ وہ اسے اپنی بدقسمتی کی داستان سنانا چاہتی تھی لیکن وہ نہ تو جانے کہاں غائب ہو گیا۔ خدا خدا کر کے ایک ہفتے بعد عقیل کی صورت دکھائی دی تو وہ یوں اس کی طرف لپکی جیسے کسی تپتے ہوئے صحرا سے کوئی نخلستان کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ عقیل! شدت جذبات سے اس کی آواز لرز گئی۔ وہ شہنیلا کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اسی پارک کے کونے میں بیٹھے تھے جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی اور عہد و پیمان ہوئے تھے۔ عقیل، میرے والدین نے میرے کزن علی سے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ خدا را تم کچھ کرو ورنہ میں زہر کھا لوں گی، اس نے روتے ہوئے ماجرا سنایا۔ عقیل چند لمحوں تک خاموشی سے زمین کو گھورتا رہا، پھر دھیمی آواز میں کہنے لگا، شہنیلا، محبت ہم سے قربانی مانگتی ہے۔ تمہارے والدین تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، میں تمہیں بلانے کی کوشش کروں گا۔ وہ نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا لیکن شہنیلا کے کانوں تک اس کی آواز تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں آندیاں چل رہی تھیں، بگولے سے اٹھ رہے تھے۔ اس وقت عقیل لٹا لٹا سا لگ رہا تھا۔ وہ گھر واپس آئی تو اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ تو اس نے عقیل کے سوا تو کسی اور کا تصور بھی نہیں کیا تھا، مگر اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی بلکہ خندہ پیشانی سے اس حادثے کو قبول کر لیا۔ چند روز بعد گھر میں خوب چہل پہل شروع ہو گئی۔ اسے مٹائیوں بٹھا دیا گیا۔ بہنیں سہیلیاں جب ڈھولک پر گیت گاتی تو اس کی آنکھیں برس پڑتیں اور دل رو پڑتا۔ عقیل کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے اسے محض خواب خیال معلوم ہوتے۔ پھر وہ بابل کے گھر سے رخصت ہو کر کاشانہ علی میں آ گئی۔ علی اسے پا کر بہت خوش تھے لیکن وہ تو بالکل خاموش مٹی کی مورت تھی جس کے اپنے کوئی جذبات، کوئی احساسات نہ تھے۔ علی کبھی کبھی اس کی اس بات پر چڑ جاتے اور پھر اسے سمجھانے بیٹھ جاتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شہنیلا کی اداسی کا سبب اپنے والدین کی جدائی ہے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ چند دنوں کے لیے شہنیلا کو میکے چھوڑ دیں، اس کا ذہن بڑھ جائے گا۔ اپنے گھر پہنچ کر شہنیلا کو اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہوا۔ اگلے روز اس نے سوچا کہ اپنے کالج کی سہیلیوں سے ملنا چاہیے۔ آصفا سے اسے ملے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا تھا اور اس کے نہ جانے پر سخت نالاں بھی تھی۔ چھوٹی بہن کے ساتھ وہ کالج جانے والی سڑک پر چل پڑی اور گلی کی نکڑ پر پہنچ کر بیتے ہوئے لمحے اسے پھر ایک دفعہ یاد آ گئے۔ اس کی آنکھیں بھیگ ہو گئی۔ گلی سے نکل کر اس نے ٹیکسی روکی اور آصفا کے ہاں پہنچ گئی۔ کتنی ہی دیر شہنیلا اور شہلا باہر کھڑی کال بیل بجاتی رہیں۔ شاید کال بیل خراب تھی، آخر وہ اندر آ گئیں۔ ڈرائنگ روم سے کسی کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ نہیں آصفا، تم یقین کرو تم میری پہلی اور آخری محبت، تمہارے علاوہ تو میں کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ آواز سن کر شہنیلا چونک پڑی۔ اس نے قریبی کھڑکی کے پردے کو ذرا سا ہٹایا تو دیکھا اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ عقیل بلو پینٹ اور وائٹ شرٹ میں آصفا کو اپنی سچی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ تو کیسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کرنا بالکل مت بھولیں۔ اس طرح آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک زیادہ سے زیادہ کیا کریں کیونکہ لائک پہ آپ کا کوئی پیسے خرچ نہیں آتے، یہ بالکل فری ہوتا ہے۔ تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔